محرم کے مہینے میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ یہ سانحہ واقعہ کربلا کے نام سے معروف ہے۔ اس سانحے کے تاریخی پس منظر کو اگر ہم جاننا چاہیں تو یہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے تو صحابہ کرام کی جماعت کو آپ نے جوڑ کر رکھا۔ مہاجرین اور انصار کے آپس کے کچھ مسائل بن جاتے تھے، پھر انصار میں اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، دور جاہلیت سے ان کی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی برکات سے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم تباہی کے گڑھے پر کھڑے تھے جبکہ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا کے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والا بنا دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ امت ایک بڑی آزمائش میں پڑ گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں، یعنی جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی، اسی وقت سے ایک بحث شروع ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا سیاسی اعتبار سے جانشین اور نائب کون ہوگا، آپ کا خلیفہ کون بنے گا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مرض الموت میں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمعرات کے دن بیمار ہوئے اور 4 دن انتہائی بیماری کی حالت میں رہے اور سوموار کو اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو یہ تو آپ کے مرض الموت کے دن تھے، اس میں آپ نے ایک وصیت لکھوانی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ قلم دوات اور کاغذ لے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد تم تفرقے میں نہ پڑو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے وہ دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اپنے والد کو بھی بلوا لو، اپنے بھائی کو بھی بلوا لو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے حق میں وصیت کر جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بہتر ہے کہ میں وصیت نہ کر کے جاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ راضی نہ ہوگا اور اہل ایمان بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت اور امارت پہ راضی نہ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہ تھی کہ آپ وصیت کر جاتے، لیکن پھر آپ نے نامینیشن نہیں کی اور اس دنیا سے بغیر نامینیٹ کیے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا آپ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن چونکہ آپ اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے تو اب اس وجہ سے 2 گروپس بن گئے تھے صحابہ کرام میں۔ میجورٹی صحابہ کی یہی سمجھتی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہونے والی تھی، تو اس لیے وہی سب سے زیادہ حقدار ہیں آپ کے بعد خلافت اور امامت کی۔ لیکن اہل بیت میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کہ آپ کے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ اور نائب ہونا چاہیے، اور وہ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے کہ ہمیں اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا چاہیے۔ خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اگرچہ کچھ تھوڑا بہت جھگڑا پیدا ہوا، اور وہ جھگڑا اہل بیت کا نہیں تھا یا عام صحابہ کا نہیں تھا، بلکہ وہ مہاجرین اور انصار کا جھگڑا بن گیا۔ مہاجرین نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا اور انصار نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر، مدینہ کے اندر ہی آپ کہہ لیں کہ جی ایک بیٹھک تھی، وہاں پہ صحابہ کرام جمع ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ڈیسیژن لیتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اس کے بعد پھر تمام جو صحابہ کرام تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت پہ ٹوٹ پڑے، اور انصار کو انہوں نے سمجھا لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ آئندہ جو بھی خلیفہ ہوگا، جو بھی امام ہوگا، وہ قریش میں سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت سی روایات اور احادیث موجود تھی جس میں آپ نے یہ بتلایا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ اور جو امیر ہوگا، امیر المومنین، وہ قریش میں سے ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان یا یہ امت قریش کے علاوہ پہ راضی نہیں ہوگی۔ قریش کو جو وجاہت حاصل تھی، جو خاندانی وجاہت اور خاص طور پہ بیت اللہ کی تولیت صدیوں سے ان کے پاس تھی، تو اب ان کے مقابلے میں کسی اور قبیلے، اور خاص طور پہ ظاہری بات ہے یہ مکہ کے لوگ تھے، السابقون الاولون میں سے تھے،
انصار تو بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے 13 سال بعد وہ ایمان لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتلا دیا تھا کہ ائمہ اور میرے بعد کے جو خلفاء ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو خیر بہرحال وہ ایک بڑا جھگڑا یوں ٹل گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا اور اس کے اوپر امت کا اجماع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شروع میں بیعت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے بھی بیعت کر لی، نہ صرف بیعت کر لی بلکہ مسجد میں آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، ان کی منقبت میں بہت اچھے الفاظ کہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے حوالے سے بہت اچھے الفاظ کا اظہار کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کوئی 2 سال تک رہی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلیفہ نامینیٹ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کوئی 11.5 سال تک رہی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 افراد کی کمیٹی بنا دی تھی۔ اس کمیٹی میں سے 4 افراد تو ویسے ہی الگ ہو گئے کہ ہم نے خلیفہ نہیں بننا، 2 افراد باقی رہ گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور بھی پرامن طریقے سے گزر گیا۔ اب یہ جو 3 خلافتیں تھیں، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو سلطنت اسلامیہ بہت وسیع ہوتی رہی۔ مسلمان جو ہے وہ دنیا کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے۔ پھر اچانک ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا، ایک بہت بڑا سانحہ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دارالخلافہ میں مدینہ منورہ کے اندر ان کے گھر میں باغیوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ امت تقسیم ہو گئی، سپلٹ ہو گئی۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ اختلافات شروع ہو گئے اور پھر وہ اختلافات رکنے کا نام نہیں لیتے رہے۔ وہ ایک سانحہ دوسرے سانحے کو جنم دیتا رہا، ایک حادثے کے بعد دوسرا حادثہ ہوتا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، وہ خلیفہ راشد ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ تو السابقون الاولون میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ کے خاندان میں سے سب سے زیادہ سپورٹ جس نے آپ کو کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ لیکن جیسے وہ خلیفہ بنے ان کی آزمائشیں بھی شروع ہو گئیں۔ ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش یہ تھی کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں۔ تو اب بعض صحابہ کرام نے جو کہ 10 مبشرہ میں سے تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما، اور ان میں سے حضرت زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے۔ پھر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان اصحاب نے یہ مطالبہ شروع کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ان باغیوں سے قصاص لیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایک تو وہ متعین نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو نام آپ لے رہے ہیں، آپ جن کو متعین کر رہے ہیں، نامینیٹ کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ نام لیے جاتے تھے، اشتر نخی کا نام لیا جاتا تھا، محمد بن ابی بکر کا نام لیا جاتا تھا، کچھ اور لوگوں کے نام وہ لوگ لیتے تھے کہ یہ متعین لوگ ہیں جو کہ شامل تھے۔ باقی تو جتھا تھا 1000 کے قریب، تو کچھ لوگ اس میں سے معروف تھے، کچھ واپس چلے گئے، کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں چلے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک خلیفہ کو شہید کر دیا گیا، اب اس وقت یہ لوگ مضبوط ہیں، دارالخلافہ کے اندر ہیں، ہماری جو فوجیں ہیں وہ سرحدوں پہ لڑ رہی ہیں، وہ اس وقت آ کے ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتی، تو باغیوں کی تعداد زیادہ ہے، اس وقت اگر حالت جنگ میں ان سے قصاص لیتا ہوں تو یہی میرے خلاف ہو جائیں گے اور آپ عثمان کے بعد مجھے بھی شہید کروا دیں گے، تو مجھے کچھ وقت ہو کہ سیاسی اعتبار سے میں مضبوط ہو جاؤں، اس کے بعد آپ قصاص کا مطالبہ کریں تو ہم مل کے ان سے قصاص لیں گے۔ تو قصاص کے حوالے سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ موانع ہیں، کچھ مصلحتیں پیش نظر ہیں، اور میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہوں کہ ان سے قصاص لینا چاہیے۔ تو یہ اختلاف تھا جو پھر بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ صحابہ کرام میں جنگ جمل ہوئی۔ اب اس جنگ جمل کے نتیجے میں دونوں طرف سے اصحاب شہید ہوئے۔ اب یہ جنگ بھی ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھی، دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر ایک طرف تھا، دوسری طرف حضرت طلحہ، زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کی طرف صلح کے پیغامات بھی بھیجے گئے، وہ صلح ہو بھی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایگری کر گئے کہ ہم فوری قصاص لے لیتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب باغیوں کو خبر ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں تو اب انہیں لگا کہ ہماری خیر نہیں، تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے مخالف جو لشکر تھا اس کے خیموں کے اوپر تیر اندازی شروع کر دی،
اس سے بھگدڑ مچ گئی، اس بھگدڑ میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے ہم پہ حملہ کر دیا، اور اس طرح سے غلط فہمی میں ایک جنگ چھڑ گئی اور اس میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے. خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس میں فتح حاصل ہوئی. انہوں نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو واپس ان کے گھر بھجوایا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہو گئے. لیکن بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے لیے دعا گو رہتے تھے، اور وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی. اس کے بعد پھر یہی معاملہ آگے چلتا رہا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے کیا کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ آپ ان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے حوالے سے ہمارے وکیل اور ترجمان ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شام کے گورنر تھے. تو انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں. اب معاملہ پھر الجھ گیا، اور وہ الجھاؤ بڑھتے بڑھتے پھر ایک اور جنگ کی صورت اختیار کر گیا، جنگ صفین. اس میں بھی دونوں طرف سے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی. اس میں صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، ایک ایسی تھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، اور ایک جماعت ایسی تھی جو یہ کہتی تھی ہم نے کسی طرف بھی شامل نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے. تو اب یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اگر یہ آپس میں آمنے سامنے ہو کے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تو ہمیں نہیں لڑنا. اور وہ ایسی روایتیں بیان کرنا شروع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب فتنے کا زمانہ آئے گا، جب مسلمان ایک دوسرے کے لیے تلواریں نکال لیں گے، تو ایسے میں اپنی تلوار چٹان کے اوپر مار کے اس کو توڑ دینا. اور ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھیں کہ جب بھی مسلمانوں میں جنگ و جدال دیکھو تو ایک ہی کام کرو، سائڈ پہ ہو جاؤ، کسی بھی فریق کا حصہ مت بنو. کسی مسلمان، کسی کلمہ گو کا قاتل تمہاری تلوار سے نہیں ہونا چاہیے. تو اب صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ایسی تھی جس میں حضرت اسامہ بن زید، ابو سعید خدری اور اسی طرح اور بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ، وہ سائٹ پر ہو گئے، وہ دونوں طرف سے شریک نہیں ہوئے. لیکن یہ ہے کہ یہ دو بہت بڑے سانے تھے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، ابن ملجم نے ان کو بھی شہید کر دیا. بلکہ 3 افراد آپس میں ملے اور انہوں نے کہا کہ جی اس امت میں 3 ہی بڑے لوگ ہیں جو کہ قتل و غارت کا سبب بن رہے ہیں. ایک تو امیر معاویہ، دوسرے حضرت علی، اور تیسرے عمرو بن العاص. انہوں نے کہا جی تینوں کو ہم قتل کر دیتے ہیں. تو تینوں جو ہے وہ ایک ایک کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو قاتل تھا ابن ملجم، وہ کامیاب ہو گیا ان کو شہید کرنے میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص کو جو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے. ایک تو ان میں سے صبح کی نماز کے لیے نہیں نکلے، دوسرے زخمی ہوئے، لیکن بعد میں جو ہے وہ صحت یاب ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت 6 ماہ تک رہی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہو رہا، شہادت عثمان کا جو قصہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی کہ مسلمانوں میں پہلے ہی اتنی جنگیں، اتنا قتل و غارت ہو چکی، اب میں نہیں چاہتا کہ یہ جنگ و جدال آگے بڑھے اور مسلمان آپس میں تقسیم ہو. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اپنی خلافت چھوڑ دی، اور اس طرح سے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گیا، اور 20 سال تک انہوں نے اسلامی سلطنت کی جو حکمرانی تھی اس کو سنبھالا، اس کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اس امت کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، اور میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی بھی کر دی تھی کہ مسلمانوں میں ایک وقت میں قتل و غارت ہوگی، اور اس قتل و غارت کو روکنے کا بڑا جو سبب بنے گا وہ میرا یہ بیٹا ہے، حضرت حسن، یعنی ان کا کردار. تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہاتھ میں آئی ہوئی خلافت کو، سلطنت کو، عمارت کو چھوڑ دینا جبکہ آپ اس کے حقدار بھی ہوں. بہت بڑی قربانی تھی جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس امت کے لیے دی، بہت بڑی قربانی تھی. اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے. اور صرف مقصد کیا تھا کہ اس امت میں مزید قتل و غارت نہ ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو 20 سال تک حکومت کی تو اس میں بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جیسے مغیرہ بن شعبہ یا دوسرے صحابہ کرام نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ امت جو ہے وہ اسی طرح سے لڑتی رہے گی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سے خلافت کے حوالے سے جو اختلافات پیدا ہو گئے اب یہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے.
اس کا ایک ہی حل ہے، اگر آپ امت کو مزید قتل و غارت سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر جائیں امارت کے لیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ لینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو امیر بنا دیں، کچھ نے اختلاف بھی کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا اور ڈٹ کے اختلاف کیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بیٹا اس اہل نہیں ہے، اور بعض صحابہ کی جماعت نے بھی اختلاف کیا۔ بہرحال وہ معاملہ چلتا رہا۔ جن لوگوں نے بیعت کر لی انہوں نے تو کر لی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ مسئلہ دوبارہ اٹھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ مسلمانوں کا حکمران بنا۔ اب بعض صحابہ کرام نے اس کی بیعت نہیں کی، اکثر نے تو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہی بیعت کر لی تھی، لیکن بعض صحابہ کرام اس کی بیعت میں ریلکٹنٹ تھے۔ لیکن اس نے اس حوالے سے سختی کی، اور اس سختی کے نتیجے میں پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو بیعت نہیں کر رہے تھے انہوں نے بیعت کر لی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ بیعت نہیں کر رہے تھے انہوں نے بیعت کر لی، اسی طرح سے اور بھی صحابہ کرام۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یزید جو ہے وہ امارت اور خلافت کا حقدار نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سے ایلیگیشنز تھے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد قوت، اقتدار اور اختیار یزید کے پاس تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس کے حوالے سے کچھ مدد چاہیے تھی، کچھ حمایت چاہیے تھی، کچھ نصرت چاہیے تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے دور خلافت کے اندر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، تو کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور اہل بیت کی کافی زیادہ حمایت موجود تھی، اور شام کے اندر چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رہے تھے تو شام میں جو ہے وہ بنو امیہ کی کافی زیادہ حمایت اور نصرت موجود تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کی طرف دیکھا تو ہزاروں کے قریب خطوط وہاں سے آنا شروع ہو گئے کہ آپ کوفہ میں آ جائیں، ہم آپ کی مدد اور نصرت کرنے کو تیار ہیں، آپ خلافت اور امارت کے حقدار ہیں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل ان کو بھیجا وہاں کی خیر خبر لانے کے لیے، وہ وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں کی خیر خبر لی۔ ادھر سے جب مکہ میں تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے جو ہے وہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب مکہ سے جب عراق کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں دریائے فرات کے کنارے کربلا کے موقع پہ سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو یہ سانحہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ مختلف تاریخی روایات ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ 72 کے قریب لوگ تھے جو ان کے اپنے خاندان کے زیادہ تر تھے، بعض نے کہا کہ 78 تھے، بعض نے کہا 61 تھے، بعض نے یہ بھی کہا کہ 144 تھے، مختلف اقوال ہیں، یعنی 70 سے 80 کے قریب افراد تھے، کوئی متعین بات کرنا مشکل ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ تر ان کے قریبی لوگ تھے، رشتہ دار تھے، اور کچھ بنو اسد قبیلے کے لوگ بھی تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام کسی طرح سے بھی کوئی خروج نہیں تھا جسے ہم خروج یا بغاوت کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف اور صرف کوفہ جا رہے تھے اس مقصد سے کہ کوفہ سے ان کو سیاسی حمایت چاہیے تھی۔ کوفہ میں جا کے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کوفہ کے لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس کے بعد وہ کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے تھے۔ تو جب وہ مکہ سے نکلنے لگے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ آپ نہ نکلیں، آپ کے لیے نکلنا مناسب نہیں ہے، پہلے ہی بہت زیادہ جنگ و جدال ہو چکا ہے، تو اور جنگ و جدال یہ امت برداشت نہیں کر سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کمزور پوزیشن پر ہیں، لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لوگوں کی زبانیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ سمجھایا، یہاں تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ تک کہتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں آپ کی اونٹنی کے سامنے لیٹ جاؤں اور آپ کوفہ کا سفر کرنے سے رک جائیں گے تو میں یہ بھی کر لوں گا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک عزم کر لیا تھا اور وہ اس کے لیے تیار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی کہا کہ مناسب وقت نہیں ہے کہ آپ اس وقت میں نکلیں، اور بھی محمد بن حنفیہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، انہی سے پھر آگے ہمارے یہاں جو آوان ہیں، یہ آوان بیسیکلی حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے، انہوں نے بھی آ کے سمجھایا۔ حالانکہ یہ محمد بن حنفیہ جنگ جمل میں ساتھ لڑتے رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، بلکہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ جنگ سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، لیکن وہ بھی جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی، اسی طرح محمد بن حنفیہ وہ بھی اس طرف آ گئے تھے کہ نہیں اب زیادہ جنگ و جدال جو ہے وہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا،
مسلمان امت کمزور ہوگی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عزم کر لیا تھا. تو مکہ سے نکلے, جب کوفہ کے قریب پہنچے کربلا کے مقام پہ. اب کربلا کا جو مقام ہے وہ بھی کوفہ سے ذرا ہٹ کر ہے. اب یوں سمجھے کہ ایک طرح سے کوفہ پیچھے رہ جاتا ہے اور کربلا کا مقام جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو گویا کہ یہ دمشق کے رستے پر آتا ہے, اور دمشق میں جو ہے وہ یزید اس وقت تھا. تو خیر بہرحال اس وقت یزید کی طرف سے تو یہ ہدایات تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بیعت لیں اور زبردستی بیعت لیں. لیکن اس کی طرف سے کوئی قتل کے احکامات تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے. تو عام طور پہ مورخین نے لکھا ہے کہ یزید کی طرف سے حکم نامہ یہی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تم نے میری بیعت لینی ہے. اس نے کوئی قتل کے احکامات صادر نہیں کیے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو گورنر تھا ابن زیاد, جو مقامی گورنر تھا کوفہ کا, اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے احکامات صادر کیے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا شخص, اس کا نام تو سنان بن مالک آتا ہے, یا شامر ذی الجوشن کا نام بھی ملتا ہے. اور اس کے جو احکامات جاری کرنے والا تھا وہ یزید کا گورنر تھا, ابن زیاد, کوفہ کا گورنر. تو خیر کوفیوں نے تو عین وقت پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا. یزید نے جب ابن زیاد کو گورنر بنایا تو ابن زیاد سخت گیر انسان تھا. تو اس نے کوفیوں کو خوب ڈرایا دھمکایا کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں اگر تم میں سے کسی نے ہمارے خلاف بغاوت کی. تو اب کوفی جو ہے وہ دبک کے بیٹھ گئے. تو کربلا میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت 3 شرائط پیش کی, اور وہ بہت معقول شرائط تھیں, بہت ریزنیبل شرائط تھیں کہ دیکھو ان 3 میں سے ایک بات مان لو, میں بھی نہیں چاہتا کہ کوئی جنگ و جدال ہو. ایک تو یہ کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں, یعنی مکہ, اور اپنی بقیہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دوں. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد میں آنے والی جو اولاد ہے, جنہیں اہل تشیع کے ہاں ائمہ کا درجہ دیا جاتا ہے, ان سب نے بعد میں یہی منہج اختیار کیا کہ اپنے آپ کو عبادت, تعلیم اور تبلیغ کے لیے وقف کر دیا. حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین, ان کے بیٹے محمد الباقر, ان کے بیٹے امام جعفر الصادق, ان کے بیٹے موسیٰ الکاظم, ان کے بیٹے علی رضا, یہ سب تعلیم و تدریس میں پھر مشغول رہے, جنگ و جدال سے دور رہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت یہی پیشکش کی کہ دیکھو جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس چلا جاتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو کہ کافروں سے لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. اور تیسرا یہ کہ مجھے یزید سے ملنے دو, میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ خود طے کر لوں. لیکن ابن زیاد اس نے یہ ڈیسیژن لیا کہ نہیں, ہم ان 3 شرائط میں سے آپ کی کسی بھی شرط کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اور اس نے پھر جو ہے وہ قتل کا ڈیسیژن لے لیا. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے, 70-80 افراد کیا ہوتے ہیں. تو یہ ایک مظلومانہ شہادت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس امت کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا. پھر اس کے بعد ان کی لاش کی بھی حرمتی کی گئی. یہ بھی ہمیں ملتا ہے روایتوں میں, صحیح روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جب سر کاٹ کر جسم سے علیحدہ کیا گیا تو جو کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد, تو وہ ان کی ناک کے اوپر چھڑی مار رہا تھا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کیا کہ دیکھو یہ وہ چہرہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کا بوسہ لیا کرتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں بھی بیان کی. اور ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے تھے کہ آپ نے دیکھا حضرت حسن اور حسین آ رہے ہیں, تو آپ خطبہ جمعہ چھوڑ کے نیچے اترے اور دونوں کو گود میں اٹھایا اور پھر کہا انما اموالکم اولادکم فتنہ, دیکھو تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. یعنی میں اپنے بچوں کو لڑکھڑاتا دیکھ کے اپنے اوپر ضبط نہ کر سکا, اور ممبر سے اتر کے میں نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا. یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک کو آپ نے دائیں ران پہ بٹھایا ہوتا تھا, دوسرے نواسے کو بائیں ران پہ بٹھایا ہوتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں, اور جو ان دونوں سے محبت رکھ یا اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دونوں میرے 2 پھول ہیں, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جنت کے سرداروں میں سے. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں, جنت کے سرداروں میں سے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھے, ان کے بہت فضائل اور مناقب ہیں. تو جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, بہرحال
وہ اللہ کی لعنت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے اور اہل ایمان کی لعنت کے مستحق ہیں، جو بھی ہو۔ جبکہ انہوں نے 3 پیشکش کر دی تھی، اب اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا تھا، مطلب کوئی وجہ نہیں رہ جاتی تھی کہ بلا وجہ کوئی جنگ چھیڑی جاتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بہت برا انجام ہوا۔ اس شہادت کے بعد پھر ایک تحریک پیدا ہوئی، مختار ثقفی نے پیدا کی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے تھا، اور اس نے پھر ان لوگوں کو چن چن کے قتل کیا جو کربلا کے واقعے میں آگے تھے۔ ان میں ایک کوفہ کا گورنر ابن زیاد تھا، وہ مارا گیا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن تھا، وہ مارا گیا۔ سنان بن مالک تھا، وہ مارا گیا، اور بری طریقے سے ان کو مارا گیا، تشدد کر کر کے ان کو مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام دنیا میں ہی برا کیا۔ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کا انجام اس دنیا میں ہی بہت برا ہو گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ہاں اپنی قربانی پیش کی، اللہ نے ان کی قربانی قبول کر لی، اور اللہ کے ہاں وہ جنتوں میں ہے، اللہ کے ہاں جنتوں میں۔ تو اب سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو میسج تھا، جو پیغام تھا، ان کا جو کردار ہے بیسیکلی، تو اس کو فالو کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ کہ انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ جو حکمران ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ حکمرانی اس کے اندر خرابی آ چکی ہے، تو انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا اور اس کی اصلاح کے لیے باہر نکلے۔ یعنی ظالم حکمران کے سامنے جس کو وہ ظالم سمجھتے تھے، کلمہ حق بلند کیا۔ یہ ان کی سیرت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ہم ان کے نام پہ کچھ رسم و رواج کو، کچھ خرافات کو دین کا حصہ بنا لیں تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھیں اور ان کے اسوہ کو فالو کریں۔ ہم کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رات کی نماز کو دیکھیں کہ کیسے نماز پڑھتے تھے، کبھی ہم ان کی تواضع اور انکساری کو دیکھیں کہ کیسے ان میں تواضع اور انکساری تھی۔ ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو مطالعہ کریں کہ ہمیں ان کے جیسا بننا ہے۔ یہ تو کام ہے جو کہ کرنے والے ہیں، باقی ان کے نام پہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، اپنے جسم سے خون نکالنا، اس کو سڑکوں پہ بہانا، تعزیہ نکالنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس امت میں بعد میں پیدا ہوئی۔ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں، شہید کا تو ویسی سوگ نہیں ہوتا، شہید تو اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ شہداء کے ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں، جنتوں میں، اللہ کے قرب و جوار میں، اللہ کے عرش کے سائے تلے، تو ان کا افسوس کیسا۔ تو شہید کا کیا ماتم کرنا۔ ہاں، جو ویسے بھی اگر فوت ہو جائے، ویسے بھی فوت ہو جائے تو اس کا بھی سوگ ہمارے دین میں 3 دن تک ہے، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم ہر سال جو ہے یہ سوگ منائیں، اور اس سوگ کے نام پہ بھی ہم مطلب لوگوں کو ایجوکیٹ تو نہ کریں کہ جو ان کی سیرت پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ان کی جیسی قربانی ہم نے بھی دین کے لیے دینی ہے، یہ تو ہم ایجوکیٹ نہ کریں۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ خرافات کو، کچھ بدعات کو، کچھ رسوم و رواج کو ہم عام کرتے ہیں۔ مطلب گھوڑا نکال لیا، اب گھوڑے کے نیچے سے نکل گئے، زنجیر زنی کر کے جو ہے وہ ہم نے اپنا خون سڑکوں پہ بہا دیا۔ بھائی وہی خون آپ ڈونیٹ کر دیں۔ ہسپتالوں میں کتنے لوگ ہیں تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں، بیچارے خون کی ایک بوتل کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، کتنا خون آپ سڑکوں پہ بہا دیتے ہیں۔ آپ ڈونیٹ کر دیں، صدقہ کر دیں، اس سوچ سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اپنے گال پیٹنا، اپنا سینہ کو بھی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مطلب کسی کے ہاں کوئی فوتیدگی ہو جاتی تھی تو عربوں میں رواج تھا، عورتیں کیا کرتی تھی، بال کھول لیتی تھی، گربان کھول کے سینہ پیٹتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ جو سینہ پیٹے، جو اپنے بال کھول لے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا۔ دیکھیں، اس امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے سے بڑھ کے کوئی ثانیہ نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا دن مطلب اس طرح سے اس کا سوگ سیلیبریٹ کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اگر دنیا سے گئے ہیں، آپ کی تاریخی وفات ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ امت میں 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ سوگ منایا جاتا ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان میں دنیا سے گئے، اب ایسا تو نہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوئی تو ان کا سوگ منایا جاتا ہو۔ پھر حضرت ابوبکر گیا، حضرت عمر گیا۔ اگر تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیں تو ہمارا ہر محبوب ہم اس کا سوگ منانا شروع کر دیں تو پورا سال ہی ہم سوگ کی حالت میں رہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں، کثرت سے دعا کریں،
ہم درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر وقت حالت درود میں رہیں۔ اب کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور آل محمد میں سب سے پہلے کون ہے؟ اہل بیت۔ تو اپنے عمل کے ذریعے سے ان کے لیے کچھ خیر کا کام کر جائیں، یا ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اپنا کے ہم ان کے کردار اور سیرت کو فالو کر کے ہم دنیا کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنا سینہ پیٹتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنا خون جو ہے وہ سڑکوں پہ ضائع کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم مختلف قسم کی رسومات میں ملوث رہیں، ٹھیک ہے، عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج میں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب انگریز ہمارے یہاں برطانیہ سے یہاں پر آئے اور انہوں نے برصغیر پہ قبضہ کیا، تو جب انہوں نے محرم کے جلوس دیکھے تو کہنے لگے کہ یہ کس کا ماتم کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رواس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ انہوں نے کہا کب رخصت ہوئی ہے؟ اتنی صدیاں گزر گئی ہیں۔ یہ تو سمجھ سے بالاتر بات ہے، اتنی صدیاں گزر گئیں اور یہ اب ان کا ماتم کر رہے ہیں، یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور ویسے بھی شہید کا ماتم نہیں ہوتا، ہم کس چیز کا سوگ منائیں؟ وہ اس دنیا سے بہت بہتر مقام اور مرتبے پر ہے، اللہ کے قرب و جوار میں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں سے ہیں اور جنت کے سرداروں میں سے ہیں، اور اس وقت بھی جنت کے اندر ہی۔ ہمارے کرنے کا کام یہی ہے کہ جس مقصد کی خاطر انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، ہم اس مقصد کو، اس دین کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں۔ بس سب سے بڑا لیسن تو یہی ہے، بھائی دین کی خاطر انہوں نے اپنی جان دے دی، تو آج ہماری زندگیوں میں کتنا دین ہے، بس اتنی سی بات۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔